بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. چلیں جی، یہ ہے سورہ زخرف جس کا ہم انٹرو کر رہے ہیں، پھر اس کے ڈیٹیل دیکھیں گے. اس میں یہ لفظ زخرف جو ہے تو 35 میں آتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے سونا، گلٹرنگ، کوئی چیز بھی گلٹرنگ ہوتی ہے نا، تو اس کو اس میں کہتے ہیں. تو اس کا نزول جو ہے 63 پہ ہے، اور مصحف میں اس کا 43 نمبر ہے. اور زخرف جو ہے یہ بیسیکلی اس میں ڈسکرائب قرآن کو کیا گیا ہے کہ یہ، اور ریویل کیا گیا ہے عربک لفظ میں، عربی میں کیا لینگویج ہے اس کی. اور جو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اور جن کو پوجتے ہیں وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی کوئی ایگزسٹنس ہے، نہ ان کی کوئی دلیل ہے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، کوئی کتابیں ہیں نہ کچھ ہے، وہ صرف اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب ہم آیا نمبر 13-14 پہ جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس میں فیمس دعا بھی ہے، وہ جو جرنی والی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا من المقرمین. تو وہ والی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی سواری پہ جائیں، اب آج کل اس وقت لوگ اینیملس پہ جاتے تھے، آج کل لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، تب یہ دعا پڑھتے ہیں. تو اللہ ہی ہے، آیا نمبر 32 پہ جب جاتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، اور جو ہے ہر چیز کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، چاہے تو چھین لے. تو کوئی اس چیز کا، کسی چیز کا انچارج نہیں ہے، ہر چیز کا انچارج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور کسی کے درجے ایکول نہیں ہے، کسی کے درجے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں. اعمال میں بھی کوئی بہت نیک ہے، کوئی کم نیک ہے، اور جنت بھی درجے ہوں گے. تو ہر طرح سے جنت میں بھی درجے ہوں گے، اسی طرح دوزخ میں بھی درجے ہوں گے، تو سزاؤں کے بھی درجے ہیں. تو کوئی بھی ایکول نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ، حکمت ساری اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف یہ کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تاکہ لوگ اپنی آخرت بنائیں. اور اللہ چاہتا تو کفار کو اتنا زیادہ دے دیتا کہ ان کی سیڑھیاں بھی چونے چاندی کی ہوتی ہیں اور چھتیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو نہیں دیا کیونکہ دنیا کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں گے، سارا کچھ انہیں کو مل گیا تو پھر دین سے بالکل بےحراور نہ ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ورنہ دنیا کی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یہاں جو آیا نمبر 51 ہے اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے کم بیک کے بارے میں بتایا گیا ہے. انڈائریکٹ ورس ہے، لیکن اس طرح سے وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں، جو ایک ٹائم ایسا آئے گا ڈے آف ججمنٹ کے قریب کہ جب اللہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ واپس آئیں گے، اور یہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ کا واپس آنا. اس کے علاوہ 67 میں ہم دیکھتے ہیں جب یہ سورہ کنکلوڈ کرتی ہے تو ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ فرینڈز بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے اور کام نہیں آئیں گے. صرف وہ لوگ جو تقویٰ میں، جنہوں نے نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھی، وہی ایک دوسرے کے ساتھ کام آئیں گے. آئے نمبر جب ہم 68 میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ اور ان کے اسپاؤسز ہوں گے، گولڈ کے کپس ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنا ان کو اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور یہ سارے وہ لوگ انہیرٹ کریں گے، یعنی جو انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فیسلٹیز دی اپنی رحمت سے. آیا نمبر 77 پہ جب ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو جہنم کے لوگ ہوں گے وہ پھر دروغہ جو فرشتوں کا ہوگا، وہ یا مالک اس کا نام ہے، کہ اس کو کہیں گے کہ اللہ سے کہے کہ کوئی ہمیں نہیں تو موت ہی دے دے. یعنی اتنے وہ تنگ آئے ہوئے ہوں گے کہ موت ہی دے دے، لیکن موت تو کیونکہ مر چکی ہوگی، اب نہ جنت والے مریں گے نہ دوزخ والے مریں گے. تو جب تمہارے پاس ٹروتھ آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ٹرسٹ آیا تھا تو تب اس وقت تم اس سے منہ موڑتے تھے. تو بیسیکلی ایونچولی اللہ تعالیٰ جب یہ ہم آخری آیت اس کی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایونچولی یہ ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا ہے اور ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.